ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ان کا معنی ہے بے شک، یقیناً، بلا کسی شک و شبہ کے۔ کیا ہے؟ مع العسر یسرا۔ العسر کا معنی ہے تنگی، دشواری، پریشانی، مصیبت وغیرہ، اور یسر کا معنی ہے آسانی۔ اور آیت کا معنی ہو گیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تکلیف کے ساتھ، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر دوبارہ اللہ فرمائے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ پہلی بات ہمیں یہاں یہ سمجھنی ہے، مع العسر، مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، مع العسر یعنی تنگی کے ساتھ۔ اردو میں ساتھ کا لفظ دو جگہوں پر بولا جاتا ہے، دو معنوں میں بولا جاتا ہے۔ ایک تو کسی چیز کے بالکل ساتھ میں ہو، اس کے لیے بھی ساتھ بولتے ہیں، جیسے تنگی کے ساتھ ساتھ آسانی بھی۔ اور ایک ساتھ کا معنی ہوتا ہے بعد کے لیے، یعنی تنگی کے ساتھ آسانی ہے، مطلب تنگی آئی اس کے بعد آسانی بھی آنے والی۔ اور دونوں معنی اس آیت میں مراد ہے۔ یہ سورۃ مکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زندگیوں میں بہت دشواریاں رہی۔ ویسے تو حضور نے پوری زندگی تکلیفوں میں، مصیبتوں کے اٹھانے میں اور دعوت و تبلیغ کی خاطر آپ نے بے انتہا مشقتیں برداشت کی، لیکن مکہ کی زندگی خاص طور پر دشواریوں میں رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اس دشواری میں ہیں، اس دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے، آئندہ آپ کے ساتھ آسانی بھی آنے والی ہے۔ اور یہ عام انسانوں کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ جو کوئی بندہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے اس کو اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم ان آسانیوں کی طرف نظر نہیں کرتے، اللہ کے دیے ہوئے انعامات کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی۔ ورنہ اگر ہم سوچیں ایک آدمی تھوڑا سا بیمار ہو گیا، بخار آ گیا، تو ایک بخار کی ایک اس کو تکلیف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو بہت ساری آسانیاں بھی ہیں۔ بھئی بخار آیا تو بخار کی وجہ سے اس کو ایک قسم کی تکلیف ہے، جسم میں حرارت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں صحیح سالم ہیں، کان صحیح طور پر سن رہے ہیں، وہ زبان سے بات چیت کر رہا ہے، ڈاکٹر کو اپنی تکلیف بیان کر سکتا ہے، اس کا دل و دماغ صحیح کام کر رہا ہے، ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، وہ اٹھ کر ہسپتال تک جا سکتا ہے، ساری چیزیں برابر برابر، لیکن پھر بھی ہماری نظر اس کی طرف نہیں ہوتی۔ ہمارے علماء دیوبند میں ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ان کو بخار آ گیا۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ کہا اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، آنکھیں اپنی جگہ کام کر رہی ہے، سانس برابر چل رہا ہے، دل و دماغ صحیح سالم ہے، کانوں کا کام اچھی طرح چل رہا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، بس تھوڑا سا بخار ہے، آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ وہ تکلیف بھی دے گی۔ اور ہم سے اگر کوئی پوچھے تو کہ بھئی کیا طبیعت ہے، کیا کہے جانے دو، کوئی طبیعت میں کوئی اطمینان ہی نہیں ہے، اتنا خطرناک بخار ہے، کسی جگہ دل نہیں لگتا۔ ہم تکلیف تو بیان کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو انعامات ہمیں دیے ہیں وہ ذکر نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جہاں دشواری ڈالتا ہے اس کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ بھئی راستے میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انجان راستے میں ہے، اس کے پہچان والا وہاں کوئی نہیں ہے، لیکن جیسی ایکسیڈنٹ ہوگا اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا ہے، انسانوں کی دلوں میں محبت ڈال دی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اجنبی ہے لیکن فوراً لوگ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، فوراً اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو اسپتال تک پہنچاتے ہیں، اس کا نظام کرتے ہیں، کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کی تحقیق کی جائے، پوری پروسیجر ہو رہی ہے۔ یہ سارا نظام کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتا، یہ ہماری نگاہوں کا قصور ہے۔ بہرحال یہ ایک تکلیف کے ساتھ ساتھ آسانی، اس کا جیسا میں نے کہا مع کا معنی ساتھ، بعد کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی اس تکلیف کے بعد بھی پھر آسانی اور راحت۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، تکلیف آ گئی، پھر آہستہ آہستہ علاج ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دیتا ہے، تو اس تکلیف کے بعد بھی آسانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا ایک نظام ہے کہ ہر تکلیف کے ساتھ ایک آسانی بھی ہونی چاہیے، اس لیے ہم صرف تکلیفوں پر ہائی واویلا اور شکوہ شکایت نہ کرتے رہیں، بلکہ اس کے ساتھ ملی ہوئی نعمتیں اور آسانیوں کا اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ ایک بات یہاں یہ بھی سمجھنے کی ہے، دیکھیے ویسے یہ عربی قواعد و رسول سے تعلق رکھتی ہے، لیکن خدا کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ یہاں دو آیتیں بیان کی ہیں، ان فإن مع العسر،
پھر کہا ہے یسرن. العسر یا عسرن کا معنی ہوتا ہے دشواری، تکلیف، لیکن اس کے اوپر الف لام لگایا. جہاں عربی میں الف لام کے ساتھ کوئی کلمہ بولا جاتا ہے، لفظ بولا جاتا ہے، پھر دوبارہ اسی لفظ کو الف لام کے ساتھ بولتے ہیں، تو اس کا مطلب جو پہلی مرتبہ بولا ہے وہی ہوتا ہے. یعنی یہاں آیت میں، پہلی آیت میں العسر الف لام کے ساتھ کہا، پھر دوسری آیت میں بھی العسر الف لام کے ساتھ کہا ہے. اس کا مطلب پہلی آیت میں جس دشواری اور تکلیف کا ذکر ہے وہی تکلیف دوسری آیت میں بھی مراد ہے، کوئی نئی تکلیف نہیں. اور جہاں آسانی کا لفظ آیا ہے تو کہا ہے یسرن بغیر الف لام کے. پہلی آیت میں بھی کہا یسرن، دوسری آیت میں کہا یسرن. جب بغیر الف لام کے کوئی کلمہ بولا جاتا ہے، یعنی الیسر نہیں، صرف یسر بولا جاتا ہے، تو اس میں دو مرتبہ جب بولا جائے گا تو دوسری مرتبہ میں وہی معنی مراد نہیں ہوگا جو پہلی مرتبہ ہے، یعنی دو الگ الگ معنی مراد ہوں. جس طرح اس آیت میں یسر دو مرتبہ آیا، یسرن پہلی آیت میں آیا، اس کا معنی آسانی. دوسری آیت میں بھی یسرن آیا ہے، وہاں الف لام نہیں لگا ہوا، اس کا مطلب وہ پہلی آسانی، پہلی آیت میں جس آسانی کا تذکرہ وہ نہیں بلکہ نئی آسانی. جہاں العسر دشواری کا تذکرہ ہے تو الف لام کے ساتھ کہا، یعنی پہلی آیت میں جو دشواری ہے وہی دشواری. مطلب یہ ہو گیا کہ دشواری ایک ہوگی. پہلی آیت نے کہا ایک دشواری کے ساتھ آسانی، پھر دوسری آیت نے کہا وہی دشواری کے ساتھ دوسری آسانی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تکلیف اگر اللہ کی طرف سے آتی ہے، کوئی تنگی آتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آسانیاں دو گنی ہوتی ہیں. یہ آیت ایک اشارہ ہے، یہ عربی قواعد سے تعلق رکھنے والی بات ہے. لیکن ہم اتنی بات ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک تکلیف یا تنگی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آسانیاں دو گنی ہوتی ہیں، ڈبل آسانی اور ڈبل سہولتیں میسر ہوتی ہیں.